العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک فارمولہ بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا رب تمہیں یاد کرے۔ اس ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ تم مجھے محفل میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتری محفل فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے۔ تو فارمولہ بتا دیا، جب تم مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، نماز پڑھو گے، میری یاد میں لگے رہو گے تو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ آسان طریقہ ہے۔ لیکن اصل یاد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر دل سے ہونا چاہیے۔ زبان تو اس کی ترجمان ہے۔ زبان سے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے، بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار وغیرہ، یہ ساری تسبیحات ہیں۔ قرآن خود تسبیح ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑی تسبیح قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے اور نماز ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کر دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در زبان تسبیح، بر زبان تسبیح، در دل گاو خر۔ زبان سے تو بندہ تسبیح بول رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، در دل گاو خر، اور دل میں جناب خیالات میں گدھے گھوڑے۔ این چنی تسبیح کہ دارد اثر، یہ کیسی تسبیح ہے، کیا اثر ہوگا اس کا؟ تو لہٰذا اصل جو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وہ دل سے ہونا چاہیے۔ بے شک زبان ترجمان ہے دل کی، لیکن صرف زبان سے زبانی جمع خرچی نہ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ ہو، دل سے اللہ رب العالمین کا تسبیح بیان کر دینا چاہیے۔ ہاں، لیکن بسا اوقات ہو جاتا ہے، شیطانی وساوس آ جاتے ہیں دل میں اور انسان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی اللہ کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف مبذول ہے، تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، صرف زبان سے کر رہا ہے، مکمل استفادہ حاصل نہیں کر سکتا یہ بندہ، لیکن وقتی طور پر تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا۔ تمام اعضاء میں سے زبان تو اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین ہماری جو عبادات کمزور ہیں، اگر ہم مسلسل یہ عبادات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہماری عبادات مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر ہم صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی ہم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار بھی کریں گے اور عبادت بھی کریں گے۔